آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آج جنگ کا چھٹا روز ہے۔ ایران کی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اب تک ایران کے 174 شہروں اور قصبوں کے 636 مقامات پہ 1332 فضائی حملے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی متعدد مقامات پہ اسرائیلی اور امریکی بمباری جاری ہے۔ 3643 سویلین ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان میں 3090 گھر ہیں، 528 کاروباری مرکز ہیں، 13 طبی اور 9 ہلال احمر کے مراکز شامل ہیں۔ پانی کی سپلائی اور بجلی گھر بھی بطور خاص نشانہ ہیں۔ تہران کے نواح میں آج 2 اسکولوں پہ بمباری کی گئی لیکن عمارت خالی تھی۔ تہران کا بین الاقوامی فٹ بال آزادی اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ تہران سے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کا اب تک انخلا ہو چکا ہے۔ ایران نے سرکاری طور پہ اب تک 1250 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 5 روز میں 300 سے زائد ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے ہیں۔ ایران نے کویت، قطر اور امارات میں آج لگ بھگ 20 ٹارگٹس پہ ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ کچھ ہی دیر پہلے بحرین میں پیپکو آئل ریفائنری پر بھی میزائل حملہ ہوا ہے۔ یہ بحرین کی سب سے بڑی ریفائنری ہے جس میں 4 لاکھ بیرل روزانہ تیل ریفائن ہوتا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل کے ٹکڑوں سے 6 پاکستانی اور نیپالی کارکن زخمی ہوئے ہیں۔ پاسداران نے شمالی خلیج میں ایک امریکی آئل ٹینکر پہ حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس وقت خلیج میں 20,000 جہاز راں اور 15,000 مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس نے امریکی فضائیہ کو اپنے اڈوں کے مشروط استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ان مخصوص اڈوں سے بھری جانے والی امریکی اڑانیں ایران پہ حملے کی بجائے اتحادی ممالک کا تحفظ کریں گی۔ ہاؤ کیوٹ۔ عراقی کردستان میں ایرانی دستوں کی کارروائی ہوئی ہے۔ دگالا میں ایرانی کرد گروہ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ عراقی کردستان کے صدر نوشیروان برزانی نے کہا ہے کہ ہمارا اس جنگ میں کودنے یا کسی مخصوص گروہ کی مدد کا کوئی ارادہ نہیں۔ قطر نے ایران نواز خفیہ سیل کے 10 ارکان گرفتار کیا ہیں۔ العربیہ چینل کو سعودی ذرائع نے بتایا ہے کہ 2 موساد ایجنٹ سعودی عرب میں حراست میں لیے گئے ہیں جو فالس فلیگ آپریشن کر کے سعودی عرب کو جنگ میں گھسیٹنے کے مشن پہ تھے۔ لبنان پہ بھی اسرائیلی بمباری میں مزید شدت آ گئی ہے۔ جنوبی لبنان کے متعدد قصبوں سے اب تک 3 لاکھ افراد کی نقل مکانی ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی بیروت، جسے داہیہ کا علاقہ بھی کہتے ہیں، وہاں سے 4 لاکھ شہریوں کو چند گھنٹے میں علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس پہ بھرپور حملہ کیا جا سکے۔ 28 فروری کے بعد سے خلیج اور مشرق وسطیٰ کے درجن بھر ممالک سے 20,000 سے زائد امریکیوں کا انخلا ہو چکا ہے اور باقیوں کو نکالنے کے بھی ہنگامی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 روز میں 37 سفارتکار اور پاکستانی شہری سمیت تقریباً 2,000 افراد تافتان کے راستے ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ جی، لیکن ایک جو آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آذربائیجان میں۔ آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے نخچیوان، اور یہ آذربائیجان کی مطلب ٹیریٹری کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کو ایکسکلیو کہتے ہیں، یہ آرمینیا کی ٹیریٹری کے اندر ہے۔ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ حالانکہ اس کی جی نقشے میں نظر آ رہا ہے، اس کے بارڈر لگتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کے ساتھ، تھوڑا سا بارڈر لگتا ہے ترکی کے ساتھ، اور پھر ظاہر ہے آرمینیا کے ساتھ۔ یہ ان کی اپنی آئین ہے، اپنا وزیر اعظم ہے، لیکن یہ ہیں آذربائیجان کے ماتحت، باکو کے ماتحت، مطلب آزاد کشمیر، بیسکلی آزاد کشمیر، آپ ان کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آج اس نخچیوان کی بین الاقوامی ایئرپورٹ، ایک اسکول اور کچھ دیگر علاقوں پر ڈرون حملے ہوئے ہیں۔
ایران نے کہا ہے کہ جی یہ اس کی ذمہ داری ہم قبول نہیں کر رہے، یہ کسی اور نے کیے ہوں گے، ان کے اشارے مساعد تک کی طرف ہیں. لیکن آذربائیجان کے جو صدر علییو ہیں وہ انتہائی غصہ ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ ایران پر اس کا الزام لگایا ہے اور اپنی فوج کو کہا ہے کہ جوابی کارروائی کے لیے وہ تیار ہو جائیں. ایران نے تردید کی ہے. ایران نے تردید کی، میں نے بھی کہا نا، ایران نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا. ایران نے لیکن اپنا بارڈر بند کر دیا ہے آذربائیجان کے ساتھ، اور کچھ ذرائع کے مطابق آذربائیجان ایران کی سرحد پر اپنی فوجیں ڈپلوائے کر رہا ہے. اب آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے اس میں کہ آذربائیجان اسرائیل کا بھی بہت قریبی دوست ہے، لیکن ترکی اور پاکستان کے بھی بہت قریبی دوست ہیں. اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار نے چند گھنٹے پہلے آذربائیجانی وزیر خارجہ کو فون کیا ہے. بالکل. ایران کا ہمیشہ یہ ایک الزام رہا ہے کہ آپ موساد کے لیے ایک لسننگ پوسٹ ہیں. ظاہر ہے آذربائیجان اس کو ڈینائی کرتی ہیں. ازیری پاپولیشن جو ایران میں ہے وہ تقریباً 2 کروڑ سے زائد ہے. تقریباً 24% ایران کی پاپولیشن ازیری ہے، لیکن وہاں پر علیحدگی پسند سوچ کبھی زیادہ طاقتور نہیں ہوئی. لیکن جو ابھی ہم ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں علییو کی طرف سے، تو عین ممکن ہے کہ یہ محاذ بھی آنے والے دنوں میں کھلے. اس پر میں مزید تفصیل میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کردوں کا تو ذکر کیا. آج گارڈین کی ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اینٹی ایران، وہ ان کے فائٹرز جو کچھ جو بارڈر کراس کر کے اب ایران کی طرف بھی جا رہے ہیں. آپ کو میں پتہ ہے کہ ان کے یہاں پہ بھی بی ایل اے کے اتحاد کے ساتھ ان کے بیسز ہوتے ہیں. پچھلے دسمبر سے سستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے، جو بلوچستان کے ساتھ ہمیں پاکستانی بلوچستان کے ساتھ جس کی سرحد ہے، وہاں پر ان کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور پچھلے سال دسمبر میں جیش العدل جو دہشت گرد تنظیم ہے، اس نے ایک کولیشن کا اعلان کیا، بالکل جیسے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف نے ایک کولیشن کا اعلان کیا تھا، اور ٹی ٹی پی کے مختلف گروہوں نے اتحاد المجاہدین کی کولیشن کا اعلان کیا تھا. تو یہ بھی محاذ اب ایکٹیو ہے. جی ہاں، اور یورپ کی حالت بھی بڑی مضحکہ خیز ہے. مثلا صرف اسپین ایسا ہے جس نے کھل کے کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. برطانیہ اور فرانس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں بھی، ہم نہیں بھی ہیں. نیٹو کے سیکریٹری جنرل وہ کہتے ہیں کہ سارے نیٹو ممبر جو ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جو مشترکہ کارروائی ہے اس کے ساتھ ہیں. اسپین کہتا ہے کہاں سے سارے ممبر ہو گئے، میں تو نہیں ہوں ساتھ. تو اس طرح کا کوئی چکر چل رہا ہے. خلا میں ہے اس وقت غالباً یورپ. ٹورنیڈو طیارے بھی 4 بھیج دیے ہیں برطانیہ نے قطر میں. کچھ اس طرح ہے کہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. شاہزیب آپ کے پاس کچھ ہے اس بارے میں انالیسس؟ تھوڑا سا میں اضافہ کر دیتا ہوں. اور آپ نے اسپین کی بات کی تو یورپی یونین میں یہ بالکل صحیح ہے کہ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے ایک کلیئر پوزیشن لی ہے. اور اس میں ہمیں یہ ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ جن ملکوں کی غزہ کے معاملے پہ پوزیشن تھی اسی کا ہمیں تسلسل پھر آگے نظر آتا ہے. پیدرو سانچیز نے ایران کے خلاف جو حملے ہوئے اسرائیل کے، امریکہ کے، اس کی کھل کر انہوں نے تنقید کی، انہوں نے اس کی مذمت کی، مخالفت کی، اور 3 الفاظ انہوں نے کہے: نو ٹو وار. پہلے دن سے وہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس کا ریئیکشن ہم نے دیکھا واشنگٹن میں 2 روز پہلے صدر ٹرمپ نے اسپین پہ کافی وہ برہم ہوئے. انہوں نے کہا میں تجارتی تعلقات ختم کر دوں گا. انہوں نے دھمکی دی کہ ہم ٹریڈ بند کر دیں گے. حالانکہ ان کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ جو ٹریڈ ریلیشن ہے اسپین کے ساتھ امریکہ کا، اس میں امریکہ کا سرپلس ہے. وہ باقی ملکوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ امریکہ کو نچوڑ رہے ہیں، میں ٹریڈ بند کر دوں لگاؤں گا. اسپین کے ساتھ ایکچولی امریکہ کا سرپلس ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسپین جو ہے وہ یورپین یونین کا حصہ ہے، تو وہ الگ سے اس کے ساتھ اس طرح بھی وہ ڈیل نہیں کرتے. لیکن چلیں، ٹرمپ صاحب تو ٹرمپ صاحب ہیں، بالکل. تو کچھ ہے. تو اس دن انہوں نے یہ بیان دیا. پھر بدھ کے دن، یعنی کہ بدھ کے دن کل، یعنی کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارا پیغام وہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اسپین نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کے فوجی اڈے ہم استعمال کریں گے. اس پر پھر اسپین سے وضاحت آئی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہماری تو کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس جنگ کے خلاف تھے، ہیں، رہیں گے. میں پیرافریز کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی اڈے جو ہیں وہ اس لڑائی میں ہم نہیں دیں گے آپ کو استعمال کرنے کے لیے.
تو اسپین کی تو ایک بہت کلیئر پوزیشن ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے. آگے کیا ہو وی کانٹ سے. لیکن ساتھ ہی ایک اور ملک جس کا آپ نے ذکر کیا وہ برطانیہ ہے, اور یہ بالکل میرا خیال ہے کہ صحیح ڈسکرپشن ہے کہ برطانیہ اس وقت بہت کنفیوز نظر آ رہا ہے. انہوں نے جب ہفتے کے روز جب امریکہ اسرائیل نے یہ چڑھائی کی ایران پہ, تو اس وقت برطانیہ نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس مہم کا حصہ نہیں ہے کہ ہم جا کے سیدھا ایران پہ حملے کریں. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایک فون کال ہوئی, ٹرمپ صاحب نے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کو کال کیا. سننے میں یہ آیا, رپورٹ یہ ہوا کہ کافی ان کو ڈانٹ پلائی, اور اس کے بعد پھر کیئر اسٹارمر نے آ کے کہا کہ جی کہ ہمارے جو جزیرے ہیں یا اڈے ہیں دفاعی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک ایسا موقف ہے جس کو 2-3 دن لگے آنے میں, اور برطانیہ میں دونوں طرف سے پرائم منسٹر کی کھنچائی ہو رہی ہے کہ نہ آپ کھل کے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں اس پوری ایک بیجا جنگ کی. تو کل بھی پارلیمنٹ میں جب کیئر اسٹارمر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں, ہم اس جنگ کا براہ راست اس طرح سے حصہ نہیں ہوں گے, لیکن وہ تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی راضی رکھا جائے. تو یہ جو موقف ہے ابھی کافی تنقید کا شکار ہے وہاں پہ. جو امریکہ کو چیز چاہیے میرا خیال ہے ان سے وہ ڈیگو گارسیا میں جو برٹش بیس ہے وہ چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہاں سے B-52 بامرز جو ہیں وہ فلائی کر سکتے ہیں. تو اس طرف سے ہم دیکھا جائے تو دونوں طرف سے تنقید ہے برطانیہ کی. بریفلی مینشن کروں گا جرمنی کا. ان کے جو چانسلر ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں تھے, ٹرمپ کے ساتھ تھے, ان کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوشش کر رہے تھے کہ وہی پاسچر جو انہوں نے غزہ پہ رکھا ہوا ہے اسرائیل کے حوالے سے اسی کی وہ کنٹینیوٹی کریں. مثال کے طور پہ انہوں نے ایران کے نے جو حملے کیے ہیں عرب ملکوں پہ اس کی تو بڑی تنقید کی ہے, لیکن ایران پر جو حملے ہوئے ہیں اس پر وہ خاموش ہیں. یہ آپ نے بہت ایک اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا شاہزیب. میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان ممالک کا وہی موقف ہے اس جنگ میں جو ان کا غزہ میں تھا, یعنی کہ ایک تسلسل ہے. ان دنوں میں بھی ہم نے اکثر یہ بات کی ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ محض ایک نسل کشی نہیں ہے, حالانکہ اس کے بارے میں کوئی محض بات ہے نہیں. یہ ایک ٹریلر بھی ہے اور ایک ٹیسٹر بھی تھا. ٹیسٹر اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یار چلو ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں, اور دے کیپٹ پشنگ فارورڈ نا. پہلے ایک جگہ ہٹ کیا, ڈینائی کیا, پھر کہا کہ یار کوئی فرق ہی نہیں پڑا, تو پھر 50 ہسپتالوں کو تباہ کر دیا. کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں دنیا کے آنکھوں کے سامنے اور کوئی کچھ چو بھی نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے نتائج آپ اپنی آنکھوں سے اس وقت ایران میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, سب سے مزہ کا خیز صورتحال فرانس کو بڑا شوق ہے کہ امریکہ اگر یہ کرے گا ہم الٹا کریں گے, وہ ساؤتھ میں جائے گا تو ہم نارتھ میں فریڈم فرائز. اچھا, 2003 میں انہوں نے کہا ہم صدام حسین پہ اٹیک نہیں کریں گے اور ہم اپنا الگ سسٹم ہے. وہی فرانس ابھی 28 فروری کو جب اٹیک شروع ہوا ہے تو کہنے لگے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ جانے جہنم میں جائیں. آج خبر آ رہی ہے کہ فرانس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ ہمارے 4-5 جو اڈے ہیں جن پہ آپ کی نظر ہے آپ استعمال کر لیں, لیکن یہاں سے کوئی فلائٹ ایران پہ نہیں جائے گی. خلیج کے ممالک ہیں ان کو. اب یہ ایسا عجیب و غریب بیوقوفی کا موقف ہے. اچھا, دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر گرین لینڈ کا مسئلہ ہو تو امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے اور ہم دیکھ لیں گے ٹرمپ کو اور امریکہ کو سمجھتا کیا ہے, لیکن گرین لینڈ کے علاوہ اگر مڈل ایسٹ کا یا تھرڈ ورلڈ کے کوئی ایشو ہو تو امریکہ ہمارا بڑا بھائی ہے. یہ وہی لوگ ہیں یار. نہیں پتہ ہے, بڑا سمپل ہے, کیونکہ مسئلہ گرین لینڈ کا نہیں ہے, مسئلہ ہے وائٹ لینڈز اور براؤن لینڈز کا. ٹھیک ہے, اگر آپ وائٹ لینڈز پر ہاتھ ڈالو تو یہ سب ایک آواز ان کی ہوتی ہے, او نہیں 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 یہ تو ہماری ریڈ لائن ہے. براؤن لائیوز ڈونٹ میٹر. ٹھیک ہے, ہم جو ہیں ہم وی آر اسٹیٹسٹکس یار. آئی مین آپ سب کو چھوڑ دو, 200 آپ نے اسکول کی لڑکیوں کو, اسکول چلڈرن کو آپ نے قتل کیا ہے. سوچو کسی اور نے یہ کیا ہوتا, سوچو روس نے کیا ہوتا یوکرین میں. سب یہ کرسٹین امانپور اور آپ کی یلدا حکیم جو ہے نا اس وقت پاگل ہو گئے ہوتے. یہاں پر اٹ از اے اسٹیٹسٹک, آر ڈیتھس آر اے اسٹیٹسٹک. اچھا, آسٹریلیا ان کی ڈیتھ ٹریجڈی ہے. آسٹریلیا کا دیکھیں نیتنیاہو سے کتنا کھلا پنگا چلا غزہ کے معاملے پہ, یہ ہے وہ ہے فلانا. اور اب آج خبر آئی ہے کہ آسٹریلوی وزیر اعظم نے چندہ
دو اپنے فائٹر طیارے آسٹریلین ایئر فورس کے دیکھ لو. وہ خلیج روانہ کر دی. سر وائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ نا، لیکن وائٹ از رائٹ. گڈ 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 گڈ. وقفہ لے لیں.